دوسری تجویز میری ایک اور ہے، میں ہمت کر کے اپنا فرض سمجھ کر اس کو عرض کرتا ہوں. بہت عرصے سے میرے دل میں ہے کہ ارباب دارالعلوم اس موضوع پر غور فرمائیں. مجھ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر دارالعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور باضابطہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. 8-9 سال میرے وہاں گزرے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم نے اس کو نقل کیا، اس کے ایک حصے کو. اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسلک جو علانیہ ہے وہ حنبلی ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسلک کچھ اور ہے. لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے. اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سر چشمے کو کچلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے. میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں. اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں. ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں. اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں. اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا، دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے. یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے. ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں. یہ رسالے کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں. اس کے مصنف ہیں کوئی جناب توصیف الرحمان راشد صاحب. یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعبہ دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے. اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں. خاکم بدہن لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں، فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے داعیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میرا اس موضوع پر تھوڑا سا مطالعہ رہا ہے. یہ فتنہ اصل میں چلایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ چلایا حضرت مولانا ارشد میاں نے دامت برکاتہم نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بے چینی امریکہ میں ہے. اصل میں یہ چلتی ہی رہا ہے فتنہ امریکہ سے. میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس بازو کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تہذیب سے دور کرے، اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے، اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلو فلمیں اور عریانیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے، وہاں وہ مغرب کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سازشوں کے باوجود وہ شراب خانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں. لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے، انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے.
یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا انجانے شریک ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند ہی کا مقام ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب بھی کبھی گفتگو کی ہے، میرے محدود مطالعے کے مطابق اکابر دیوبند نے کی ہے۔ جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینے کے قبرستان میں جنت البقیع میں تمام قبوں کو گرایا گیا تھا، اور تمام قبوں کو منہدم کرنے کے بعد گنبد خزرہ کو منہدم کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن اس وقت سعودی انٹیلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بے چینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے، آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلا لیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں۔ انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سرخیل اور رہنما علامہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمان جی رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس میں تشریف لے گئے تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، اور ان دونوں حضرات نے اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جزاکم اللہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے، اور ان حضرات نے جیسی عالمانہ محققانہ داعیانہ ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی اور احادیث کا انبار لگا دیا، اور احادیث کے وجوہ استدلال پر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروز روشنی ڈالی، ملک عبدالعزیز انگوش بدندار رہ گئے، اور ملک نے برسرعام یہ کہا ان فی کلامک لوجاہ، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے، میں اس کے جواب نہیں دے سکتا، مفتی اعظم سے آپ بات کریں۔ اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی اعظم سے بھی ہوئیں، اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو کہ گنبد خضرا کو منہدم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے، اور پھر وہ اپنی پالیسی بدلی۔ اکابر علماء دیوبند کی سوا اس عاجز کو مجھے نظر نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے میری نظر کی کوتاہی ہو، میں انہی حضرات سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سسکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں، آپ اس کے اہل ہیں، آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر؟ آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلی میں نہیں آ سکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسلک نہیں ہے، یہ باتیں پوری طرح شواہد ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک تو میری تجویز یہ ہے، تیسری ایک تجویز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے، مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آ رہا، میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں، نواب چتاری کا ایک دورہ کرایا گیا تھا برطانیہ کا، اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلینڈ میں چل رہا تھا، جہاں انگریزوں کو فقہ و حدیث پڑھائی جا رہی تھی، تفسیر و قرآن پڑھایا جا رہا تھا، اور انگریز لوگ داڑھی اور عمامے میں ملبوس وہاں پر تھے، ان میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے۔ نواب چتاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو ابھار کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کریں گے۔ میری ایک درخواست ہے، جب دارالعلوم ایک نئے عزائم کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ اسکالرس کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں، جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں، ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے یونیورسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تلاش کرنے سے مل جاتی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کی جو خط و کتابت ہے انگریز حکومت سے، آج برٹش لائبریری میں وہ میسر ہے، اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے۔ اور ابھی ہمارے حضرت اکابر نے اشارہ کیا تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، کہ میاں نذیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے۔ اسی طرح یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو سارا فتنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس وقت اس میں شدت کیوں لائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دلائل سے بھرپور آراز ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی۔ میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیر طالب علم کو یہ اعزاز بخشا گیا۔